MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان مع العسر یسرا، آج اگر مشکل گھڑی ہے، یہ مشکل گھڑی ہمیشہ مشکل گھڑی کے طور پر باقی نہیں رہے گی۔ مشکل گھڑی کے بعد ایک ایسی گھڑی آئے گی جس کو ہم کہیں گے کہ وہاں پر خوشحالی ہوگی، وہاں پر آسانی نظر آئے گی، وہاں پر کامیابی کی راہیں نظر آئیں گی، وہاں پر امت مسلمہ کو حوصلہ ملے گا اور ایک امید ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم دین پہ باقی رہیں، ایمان پہ باقی رہیں اور اللہ کے دین پر اپنی زندگی کو ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اس اسلام کو بطور دین کے اللہ نے پسند کیا ہے، اسلام کو اللہ نے بطور دین کے ہم پسند کیا ہے۔ گویا کہ دین کے طور پر جس راستے کو ہم نے انتخاب کیا ہے اس کو ہم راہ اسلام کہتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کی زندگی اس اسلام کی راہ پہ قربان ہونا چاہیے۔ دوستو، آج ہمارے اپنے پڑوسی میں ہم نے کوئی غلطی دیکھی، نظر انداز کیا، پڑوسی کو تباہ و برباد آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج محلے میں کسی نوجوان کو ہم بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، 1 سال قبل ہم نے دیکھا برائی کے راستے پہ اس نے قدم رکھا۔ اگر آپ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوتا، اگر آپ نے اس کے قدم کو روکنے کی کوشش کی ہوتی، اگر اصحاب الخیر میں اس کا شمار ہوتا، آج صاحب شر بن رہا ہے۔ معاف کیجئے گا، وہ صاحب شر بننے میں ہمارا بھی کوئی کردار اور ہمارا بھی کوئی نہ کوئی وہاں پر سبب ہوتا ہے دوستو۔ اور اسی طرح سے دوستو، آخر بات یہ ہے، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دلوں کو پاک کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے دوستو۔ آج امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے، حالات جب بدلتے اور بگڑتے ہیں، حالات جب بدلتے اور بگڑتے ہیں تو اس موقع پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ اپنے دلوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بگڑتے ہوئے حالات کا اثر دل پہ ہوتا ہے، یاد رکھو آپ، بگڑتے ہوئے حالات کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ جیسے جیسے یہ دنیا قیامت کے قریب، فنا کے قریب ہوتی جائے گی، حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے، حالات بڑی تیزی سے بدلنے لگیں گے۔ اور بڑی تیزی سے جو حالات بدل رہے ہیں ہم جان رہے ہیں۔ کل تک جو مومن تھا آج وہ کافر ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کل تک جو ہماری صفوں میں تھا آج وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل پر توجہ نہ دی، اللہ نے اس کے دل سے ایمان کو چھین لیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی پاکیزہ تعلیمات کو پڑھنے سے جینے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہر ذی شعور انسان اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر رہا ہے کہ آئے دن حالات بدلتے اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بنسبت جس موسم میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہر کوئی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ حالات ناگفتہ اور ناسازگار، ناموافق ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں معزز حضرات و خواتین، حالات جب بدلتے ہیں یا بگڑتے ہیں تو عموماً دو طرح کے اسباب اور ریزنز وہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک کا تعلق ہمارے اندرون سے ہوتا ہے اور دوسرے کا تعلق باہر کی زندگی اور باہر کی دنیا سے ہوتا ہے۔ جن اسباب کا تعلق اندرون سے ہو انہیں ہم داخلی اسباب سے تعبیر کرتے ہیں، اور جن اسباب کا تعلق باہر کی زندگی سے ہو انہیں ہم خارجی اسباب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہی قوم بگڑتے حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہوتی ہے جو خارجی اسباب سے کہیں زیادہ داخلی اسباب پر اس قوم کی توجہ ہو، اور اپنے داخلی اسباب پر غور و خوض کرتے ہوئے جہاں جہاں بگاڑ اور فساد پایا جائے اس بگاڑ اور فساد کو دور کرنے کی کوشش کرے تو خارجی اسباب پہ بھی ہم قابو پا سکتے ہیں اور داخلی اسباب کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نتیجے میں حالات قابو میں اور پرسکون زندگی امت مسلمہ کو میسر ہو سکتی ہے۔ حالات جب بدلتے یا بگڑتے ہوں تو اسباب کو دوسروں کے کندھوں پہ ڈال کر ہر کوئی اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ نتیجے میں
بگڑتے ہوئے حالات پر قابو پانا یہ محال بن جاتا ہے، ناممکن بن جاتا ہے۔ شریعت کی تعلیمات پہ آپ غور کر کے دیکھیے گا، اللہ اکبر، شریعت کی ہر تعلیم خارجی اسباب سے کہیں زیادہ ہمارے اپنے داخلی اسباب کو اپیل کرتی ہے، اور شریعت کی ہر تعلیم ایسی کہ جن تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے اندرون کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ایسے اسباب جن کی وجہ سے حالات بگڑتے ہوں تو ان اسباب پر غور و خوض کرتے ہوئے ان ناموافق حالات پر بآسانی ہم قابو میں لے آ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان ان خارجی اسباب سے کہیں زیادہ داخلی اسباب پر اس کی گہری نظر ہو۔ اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو دین اسلام سے مالا مال کیا۔ یہ دین اللہ کی جانب سے عطا کردہ امت مسلمہ کے حق میں بہت عظیم تحفہ ہے۔ یہ دین اسلام تحفہ اس لیے کیونکہ ناموافق حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، پریشان حال کو چین و سکون کی راہ فراہم کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے انسان کے دل کو حوصلہ عطا کرتا ہے۔ ایک مایوس انسان جو زندگی سے مایوس ہو جائے، جو کامیابی سے مایوس ہو جائے، جو آگے بڑھنے سے مایوس ہو جائے، جو ناموافق حالات میں گھٹن کی راہ کو اختیار کر لے، اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسی تعلیمات فراہم کرتا ہے، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر وہ چین و سکون کی راہ تلاش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیابی کی جانب موڑنے میں وہ کامیاب نظر آتا ہے۔ اس دین کو اللہ کا انعام سمجھیں اور اس دین پر باقی رہنے کی ہم کوشش کریں، حالات خود بخود موافق ہو جائیں گے۔ بگڑتے ہوئے حالات ہمیشہ ناموافق نہیں رہیں گے اللہ کے بندو، اور اللہ کا وہ عظیم پیغام مجھے اور آپ کو یاد ہے، ان مع العسر یسرا۔ آج اگر مشکل گھڑی ہے، یہ مشکل گھڑی ہمیشہ مشکل گھڑی کے طور پر باقی نہیں رہے گی۔ مشکل گھڑی کے بعد ایک ایسی گھڑی آئے گی جس کو ہم کہیں گے کہ وہاں پر خوشحالی ہوگی، وہاں پر آسانی نظر آئے گی، وہاں پر کامیابی کی راہیں نظر آئیں گی، وہاں پر امت مسلمہ کو حوصلہ ملے گا اور ایک امید ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم دین پہ باقی رہیں، ایمان پہ باقی رہیں، اور اللہ کے دین پر اپنی زندگی کو ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اس اسلام کو بطور دین کے اللہ نے پسند کیا ہے، اسلام کو اللہ نے بطور دین کے ہم پسند کیا ہے۔ گویا کہ دین کے طور پر جس راستے کو ہم نے انتخاب کیا ہے اس کو ہم راہ اسلام کہتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کی زندگی اس اسلام کی راہ پہ قربان ہونا چاہیے۔ دوستو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، بچپن میں جو ذکر ہم نے یاد کیا تھا اس کا پیغام بھی یہی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ ہم نے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے، اب میرے اور آپ کی زندگی اس دین پر جو ہے گزرنی چاہیے، اور اس کے لیے جتن اور اس کے لیے کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اس دین اسلام کے راستے کو چھوڑ کر اگر ہم حالات پہ قابو پانا چاہیں، اللہ کی قسم کبھی حالات پر ہم قابو پا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضمانت دی ہے، اگر ہم نے راہ ایمان کو اپنایا، اگر ہم نے صراط مستقیم کو اپنایا،
جیسے صحابہ کا ایمان تھا، اگر ہمارا بھی وہ ایمان ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کا نزول فرمایا اور اللہ نے اپنی مدد وہاں نازل فرمائی، اور ان ناگفتہ اور ناموافق حالات میں ہندوستان میں بھی امت مسلمہ پر اللہ کی غیبی مدد نازل ہو سکتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر ان لوگوں کا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہوتا، جیسے صحابہ راہ ہدایت پہ آئے، جیسے صحابہ راہ راست پہ آئے، تو اسی طرح سے بعد آنے والی نسل، بعد آنے والی قوم بھی راہ راست پہ رہے گی اور راہ ایمان پہ باقی رہے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے روگردانی کی، اسلام کو نظر انداز کیا، ایمان کو فراموش کر دیا، غلط راستوں کا انتخاب کر لیا، اوروں کے کلچر کو ڈھونڈ لیا، یاد رکھنا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ آج ہو رہا ہے نہیں دوستو، ہم بظاہر ایک ہیں لیکن پھر بھی الگ ہیں، ہم بظاہر ایک ہیں لیکن پھر بھی الگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے عذاب ہے دوستو، جب ہم توحید پہ باقی نہیں رہتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات سے راضی نہیں ہوتے ہیں، رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیمات کو دل و جان سے نہیں اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ کتنے پارسا اللہ سے ڈرنے والے جو اس معاملے میں بڑے کمزور ثابت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اتحاد و اتفاق کی نعمت کو چھین لیا، اوروں کو برداشت کرنے کی نعمت کو چھین لیا، حالات پر قابو پانے کا جو ہنر ہوتا ہے اس ہنر کو اللہ نے ان کے دلوں سے چھین لیا۔ توحید پہ قائم نہ رہے، دین پہ قائم نہ رہے، ایمان پہ قائم نہ رہے۔ یاد رکھنا ہر مشکل گھڑی کا علاج اور ہر مشکل گھڑی کا مداوا آپ اسلام میں تلاش کیجئے گا، اسلامی تعلیمات میں آپ ڈھونڈیے گا، اللہ کی قسم ضرور اسلامی تعلیمات میں آپ کو اس کا علاج ملے گا اور اس کی دوا آپ کو ملے گی۔ سلف نے اپنی دوا پریشانیوں کی اسلام میں تلاش کی، نتیجے میں وہ کامیاب رہے، ڈٹے رہے، اور ان کا ایسا کردار رہا جہاں بھی گئے وہ لوگوں کے دلوں پہ چھا گئے۔ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں لیکن ہمارا جو ایمانی ولولہ ہے، ہمارا جو ایمانی حوصلہ ہے، اور ہم نے اس دنیا میں جو نیکی اور کردار کی جو بیج بوئی، یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر وہ یادیں ہم سے جڑی رہیں گی، وہ یادیں اس دنیا سے جڑی رہیں گی۔ اور رخصت ہو گئے بہت سارے اللہ کے بندے، لیکن ان کی زندگی اس قدر پاک باز، آج ان کی پاک بازی کے اثرات آج ہمارے حلقے میں نظر آتے ہیں۔ دوستو تو ضرورت ہے مسائل اور حالات پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے میرے اور آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے، ہم اسلام کے راستے کو تلاش کریں گے اور اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو باقی رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات عموماً جب بگڑتے ہیں تو ہماری نظر، جیسا کہ ہم نے کہا، کہ صرف خارجی معاملات پہ ہوتی ہے، باہر کی دنیا پہ ہوتی ہے۔ ہمارا اندرون بہت بگڑا ہوا ہے دوستو، ہمارا دل پوری طرح سے بکھرا ہوا ہے، ہمارے دل پوری طرح سے منتشر ہیں، ہماری صفوں میں اختلاف و انتشار نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا تو ہمیں پتا چلے گا باہر کی دنیا میں جو آفات نظر آ رہے ہیں وہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ باہر کی دنیا میں جو عذابات اور اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے، وہ ہماری غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم بات کریں وقت کے حوالے سے، آج بتائیے گا دوستو وقت کی قدر و قیمت اللہ کے کتنے بندوں کے پاس موجود ہے۔ خاص کر ہم نوجوانوں سے اپیل کریں گے کہ آپ اپنی جوانی کے اوقات کا جائزہ لیجئے گا، آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے اور آپ کی راتیں کہاں کٹتی ہیں، آپ کے دن کے لمحات کن کاموں میں آپ کھپاتے ہیں۔
میرے اور آپ کی پہچان یہ ہے کہ ہم جفاکش قوم ہیں، ہم محنت کرنے والی قوم ہیں، ہم دوسروں کو عطا کرنے والی قوم ہیں، ہم دوسروں کو نوازنے والی قوم ہیں، اور ہم اپنی ادا سے دوسروں کے دلوں کو متاثر کرنے والی قوم ہیں۔ آج ہم نے سستی کا ایسا لبادہ اوڑھ لیا، سستی کا ایسا لباس پہن لیا، خاص کر کورونا کے بعد، اللہ رحم کرے کورونا سے پہلے جفاکش قوم آج سست قوم میں اس کا شمار ہونے لگا۔ آج محنت کرنے سے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، جی چراتے ہیں۔ کہاں سے ہم دینے کی پوزیشن میں آئیں گے دوستو؟ جب قوم، یاد رکھنا، لینے کی پوزیشن میں آئے تو لوگ اس قوم کو کچلنا چاہیں گے، اس قوم کو مٹانا چاہیں گے، یاد رکھیے گا آپ۔ اب جب قوم دینے کی پوزیشن میں آتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اسی قوم کی قدر و منزلت ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اسی قوم کا احترام ہوتا ہے جو قوم دینے کی پوزیشن میں آتی ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیشہ دینے والی قوم لینے والی قوم سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ جو لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کریں تب ہم دوسروں کو دینے والے ہوں گے دوستو۔ ایک ماحول بنائیے گا، لوگوں کی ذہن سازی کیجئے گا، نوجوانوں کو اوقات برباد کرتے ہوئے دیکھیں تو نظر انداز مت کیجئے گا اللہ کے بندو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، حالات پر اس لیے ہم قابو نہیں پا رہے ہیں، ہم نے بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیا دوستو، ہم نے بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیا۔ کل تک ہماری صفوں میں جتنی غلطیاں تھیں، نظر انداز کرنے کا یہ نتیجہ ہے آج غلطیوں کا انبار ہماری صفوں میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے بحیثیت سرپرست، بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت ذمہ دار آپ سے یہ اپیل کریں گے، اگر آپ کے اہل خانہ میں کوئی فرد اگر اوقات کو قتل کرتے ہوئے، اوقات کو برباد کرتے ہوئے نظر آئے، یہ نہ سوچیں کہ اپنے گھر والوں کو سمجھانے سے حالات پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو کہ معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے، گھر کی اصلاح سے ہوتی ہے، خاندان کی اصلاح سے ہوتی ہے، محلے کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کو اصلاح کی راہ پہ ہم یعنی لگائیں تو ہر شخص کو اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے، ہر کوئی اپنا حصہ اور اپنا رول اس میں پیش کرے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے زندگی کی حقیقت کو پہچانا نہیں دوستو۔ وقت جیسے ہمارا برباد ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ، وقت جیسے ہم برباد کر رہے ہیں، اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ وقت اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حشر کی عدالت میں زندگی کے لمحات اور خصوصاً نوجوانوں جوانی کے لمحات سے متعلق اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ لسان نبوت نے فرمایا عن حیاتہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کن کن کاموں میں تم نے کھپایا، جوانی کو کن کن کاموں میں تم نے برباد کیا۔ معاف کیجئے گا، وقت کے سلسلے میں یہ شعور آج ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے، اسی لیے ایک نوجوان اپنی جوانی کو تباہی کے دہانے پر اور تباہی کے دروازے پر لگاتے ہوئے نظر آتا ہے دوستو۔ آج بہت سارے نوجوان ایسے جن کی جوانی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو کام کرنے کا ایک حوصلہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو جب ہم ادھیڑ عمر میں قدم رکھیں، بڑھاپے میں قدم رکھیں، اگر اس وقت سنجیدہ اور باشعور ہونا چاہیں تو نہ حالات ساتھ دیں گے اور نہ ہی ہماری جسمانی حالت ہمارا ساتھ دے گی۔ حالات اب آپ کے موافق ہیں، جسمانی حالت آپ کے موافق ہے نوجوانوں، لہٰذا ہماری آپ سے اپیل یہی ہے کہ وقت کے سلسلے میں آپ سنجیدہ ہو جائیے، وقت کے قدرداں بننے کی کوشش کیجئے اور اس آیت کا مصداق مت بنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اللہ کے بعض بندے کل سقر نامی وادی میں، جہنم کی وادی میں دھکیلے جائیں گے۔ ما سلککم فی سقر، جب یہ جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے سقر نامی وادی میں تمہیں کن کن اعمال نے داخل کیا، تو اعمال کی ایک فہرست وہ ذکر کریں گے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین،
الدین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. 4 اسباب کو وہ ذکر کریں گے, 4 بدعمالیوں کا وہ ذکر کریں گے. ہم بے نمازی تھے, نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے, اور ہم بھوکے, مسکین, لاچار اور محتاج کو کھلانے والوں میں سے نہ تھے. اور آگے کہیں گے وقت کو برباد کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم نے زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. جب انسان موت کو دیکھتا ہے تو زندگی کی حقیقت اسے سمجھ میں آتی ہے دوستو. جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھتا ہے تو اسے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے, اور اللہ سے وہ کہنے لگتا ہے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, میں نیک عمل کر کے آتا ہوں, وقت کا محافظ بن کے آتا ہوں, اور وقت کو تیرے راہ میں لگا کے آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہرگز یہ موقع نہیں دیں گے دوستو. سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں اس کی وضاحت فرما دی. اسی لیے زندگی اب ملی ہے, جوانی اب ہمیں ملی ہے. اے نوجوانوں, اس جوانی کی قدر کر لینا اور اپنے اندرون کو بہتر بنا لینا, اور وقت کا صحیح استعمال کرنا, اور محنت اور جفاکشی میرے اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے. ہم قبر کی تنہائی میں چین و سکون کی نیند لیں گے انشاءاللہ, جیسا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا. اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی, ایک مومن پوری زندگی اس کی ابتلا و آزمائش میں گزرتی ہے. وہ تھکتا ہے, دوسروں کو تھکاتا ہے, اپنے آپ کو خیر پہ باقی رکھتا ہے, اور خیر پر باقی رکھنے کی پوری کوشش اور جتن کرتا ہے, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. پوری زندگی اس نے محنت کی, مشقت کی, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر مشقت کو اس نے برداشت کیا. چین و سکون کی اس نے پرواہ نہ کی, گرم نرم بستر کو اللہ کے لیے چھوڑا, آرام و سکون کو اللہ کے لیے چھوڑا. قربانی اس کی پہچان, چین و سکون کی قربانی اس کی پہچان, مشقتوں کو برداشت کرنا اس کی پہچان رہی. اللہ کے نبی نے ایسے مومن بندے کے بارے میں فرمایا, جب اسے قبر میں لٹایا جائے گا, سوال و جواب کے بعد فرشتے اس مومن بندے سے کہیں گے نم کنومت العروس, جیسے دلہا اپنی دلہن سے پہلی رات ملاقات کرنے کے بعد چین و سکون کی نیند لیتا ہے, اس دلہا کی نیند کی طرح کہ تم بھی اب آرام سے سو جانا, اور جب قیامت بپا ہوگی اس وقت جو ہے فرشتے اس بندے کو اٹھائیں گے. حقیقی آرام اور چین ایک مومن کو قبر کی تنہائی میں وہ چین نصیب ہوتا ہے دوستو. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے, اوروں کے کام آنے کے لیے. آج دیکھیے گا اوروں کے سلسلے میں سوچنے کا وقت لوگوں کے پاس کہاں ہے دوستو. نتیجے میں حالات آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں. آج ہمارے اپنے پڑوسی میں ہم نے کوئی غلطی دیکھی, نظر انداز کیا, پڑوسی کو تباہ و برباد آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج محلے میں کسی نوجوان کو ہم بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم 1 سال قبل ہم نے دیکھا برائی کے راستے پہ اس نے قدم رکھا. اگر آپ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوتا, اگر آپ نے اس کے قدم کو روکنے کی کوشش کی ہوتی, اگر اصحاب الخیر میں اس کا شمار ہوتا, آج صاحب شر بن رہا ہے. معاف کیجئے گا, وہ صاحب شر بننے میں ہمارا بھی کوئی کردار اور ہمارا بھی کوئی نہ کوئی وہاں پر سبب ہوتا ہے دوستو. آگے بڑھیے گا اور صاحب شر کے قدم کو روکنے کی کوشش کیجئے گا. میرے اور آپ کی کوشش اور جتن یہی ہونی چاہیے کہ ہم اگر صاحب خیر ہیں اس خیر کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں, اور جہاں جہاں شر پایا جائے, فساد پایا جائے, بگاڑ پایا جائے, اپنی فکر مندی سے اس کو وہاں پر جو ہے نکالنے کی کوشش کیجئے گا. ماحول میں بہتری آئے گی اور حالات پہ ہم آسانی سے قابو پا سکتے ہیں. تعلیم کی اگر ہم بات کریں اسی کا نتیجہ ہے. وقت کو برباد کرنے والی قوم کبھی تعلیم پہ توجہ دے نہیں سکتی. کیوں؟ تعلیم ہم سے جفا کشی چاہتی ہے, تعلیم ہم سے قربانی چاہتی ہے, تعلیم ہم سے آرام پسندی نہیں چاہتی. وہ قوم تعلیم یافتہ ہو نہیں سکتی جو آرام پسند ہو. وہی قوم تعلیم یافتہ ہوگی اور وہی قوم راہ تعلیم میں کامیابی کی منزلیں طے کرے گی جو قوم جفا کش ہو, جو قوم محنتی ہو. وقت کو برباد کرنے والی قوم کبھی تعلیم کے مسئلے میں سنجیدہ ہو نہیں سکتی. آج ماں باپ کی بڑی تمنا ہے, دولت ہے, ساری سہولیات ہیں, بچے کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں, ڈگری ہولڈر جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے بچے ساتھ نہیں دیتے. ایک زمانہ تھا بچوں کے پاس جذبہ تھا, پڑھائی اور آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ تھا, لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے. گھریلو زندگی اس قدر تنگ اور پریشانیوں میں مبتلا
کہ بچے تعلیمی سفر کو طے کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آج اللہ تعالی خوش رکھے، اللہ خیر و برکات نازل فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ نے بعض کو خوشحالی عطا کی، انہیں احساس ہے ہم نے تعلیم کے میدان میں بڑی سستی کی، ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ بچے ساتھ نہیں دیتے۔ کالج کے مرحلے میں ہمارے نوجوان طلباء کا کیا حال ہے دوستو، اللہ کی پناہ، بہت کم نوجوان طلباء ایسے ہیں، غور سے سنیے گا، بہت کم نوجوان طلباء ایسے ہیں جو کالج کا مرحلہ طے کر رہے ہوں اور ان کی عزت و آبرو پاک ہو، ان کی سوچ پاک ہو، ان کی صحبت پاک ہو۔ اللہ رحم فرمائے، ہمارے نوجوانوں کا ایسا برا حال ہے، ان کی عزت و آبرو ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے، ان کی سوچ اس قدر پراگندہ ہے، جس کو بھی دیکھتے ہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس کی سوچ پراگندہ ہو وہ کبھی جو ہے دینے کی پوزیشن میں یہ قوم آ نہیں سکتی۔ دوستو سوچ بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے، دل جو ہے یعنی بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے، تب ہم جو ہے دوسروں کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فیلنگ کو ہم سمجھتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو ہم سمجھتے ہیں۔ جو بندہ خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، جو بندہ غلط عادتوں میں ملوث ہوتا ہے، اور جو نوجوان ڈرگس کا عادی ہوتا ہے، اور جو نوجوان تنہائی میں اپنی جوانی کو غلط عادتوں کے ذریعے سے برباد کرتا ہے، اللہ کی قسم اس نوجوان کے پاس قوم کو لے کر کوئی فیلنگ نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد اس نوجوان کے پاس نہ بیوی کو لے کر کوئی فیلنگ ہے اور نہ گھر والوں کی کوئی فیلنگ نظر آتی ہے۔ بیوی کو تڑپتا ہوا دیکھتا ہے اور ماں کو بلبلاتا ہوا دیکھ کر بھی اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ جوانی کو تباہ و برباد کیا نا، مستقبل میں اس کا نقصان خود بھگت رہا ہے۔ نہ بیوی کے پاس وہ کامیاب شوہر ہے، اور نہ ماں باپ کے پاس وہ مثالی بیٹا ہے، اور نہ قوم والوں کے پاس وہ ایک مثالی مسلمان ہے۔ اسلام کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہے، اللہ کی قسم اے نوجوانوں، اگر تم نے ان تعلیمات کو اپنایا، آپ مثالی شوہر رہیں گے، مثالی بیٹے رہیں گے، اور مثالی مسلمان بن کے رہیں گے، مثالی باپ بن کر رہیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم اس مرحلے میں سنجیدہ ہو کر اپنا جو ہے جائزہ لیں۔ دوستو تعلیم کے میدان میں ہمارے بعض بڑوں کی بڑی خواہش جب ملتے ہیں نا، اپنی تمنائیں اور ارمانیں ذکر کرتے ہیں، مولانا ہم پڑھائی نہیں کر پائے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن بچے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بچے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے ماں باپ کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے ماں باپ کی قربانی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، تعلیم کے میدان میں اگر تم آگے رہو گے، کل اگر مسائل بھی آئیں تو امت مسلمہ کا دفاع کرنے اور ڈیفنس کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا انشاءاللہ۔ آج بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بہت سارے میادین ایسے ہیں، ان میں ہمارے افراد نظر نہیں آتے، بہت سارے میادین ایسے ہیں جن میں ہم مسلم قوم کو آگے بڑھنا چاہیے، جن میں ہم مسلم قوم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ ان سارے میادین میں ہمارے مسلمان بالکل خال خال نظر آتے، بالکل ان کا وجود ناپید ہوتا ہے۔ دوستو اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بھی اپنے نوجوانوں کی آپ ذہن سازی کیجئے گا، اور خاص کر چھٹی کا یہ موسم ہے، 1 مہینے کی چھٹی ہے یا 2 مہینے کی چھٹی ہے، سمجھ لیا لوگوں نے، نوجوانوں نے، طلباء نے اب بس یہ فرصت کے اوقات ہے، صرف گھومنا پھرنا ہے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کے بندو، گھومیے گا آپ، اپنے نفس کو آرام بھی پہنچائیے گا، لیکن یہ بات مت بھولیے گا، یہ جو چھٹی کا موسم مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ اپنی کمزوریوں کو پہچاننے کے لیے ہے، اپنی کوتاہیوں کو سمجھنے کے لیے ہے، مستقبل میں پری پلان کرنے کے لیے ہے، ایک منصوبہ بند زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ ماضی میں آپ سے کیا غفلت ہوئی؟ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو لکھنے کی پریکٹس کیجیے، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی پریکٹس کیجیے۔ اگر آپ کسی میدان میں اپنے آپ کو بہت کمزور پا رہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرصت کے اوقات عطا کیا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یاد رکھنا دوستو، فرصت کے اوقات میں اوروں پر تبصرہ کر کے آپ کے دل کا حال بدلے گا نہیں، اپنی ذات پر آپ گہری نظر رکھیے گا، اپنی ذات کا حال معلوم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کی قسم حالات بدلیں گے، اگر آپ بدلیں تو گھر کا ماحول بدلے گا، گھر کا ماحول بدلے
بدلے تو حالات بدلیں گے, اگر حالات بدلے تو امت مسلمہ کو ایک ہمت ملے گی اور آگے بڑھ سکتے ہیں, اور دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو بگاڑ نہیں سکتی اور اس قوم کو مٹا نہیں سکتی. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, فرصت کے اوقات کو غنیمت جانیے گا, اپنی کمزوریوں کو پہچانیے گا, اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جسے اپنی کمزوری کا احساس ہو. جو انسان اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے وہیں سے ناکامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے, کمزور سمجھ کر نہ ٹھہرے, ہمت رکھے, آگے بڑھے, کمزوری کو دور کرے, اللہ کی قسم یہ انسان آگے چل کر مستقبل کو دینے والا ہوتا ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت کامل سمجھ لیا. کوتاہی تو اوروں میں نظر آتی ہے نا, کمزوری تو اوروں میں نظر آتی ہے نا, ہم نے اپنے گریبان میں کبھی جھانکا نہیں. نتیجے میں ہوا یہ کہ ہماری کمزوریاں رہ گئیں. نتیجے میں آگے چل کر ہم دوسروں کو دینے والی قوم میں جو ہے ہمارا شمار نہیں ہونے لگا. دوستو, اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں فرصت کے ان لمحات کو بھی غنیمت جاننا. اور اسی طرح سے ایک اور بات ہے دوستو جو بہت ضروری ہے, کردار پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہمارا کردار کیسا ہے دوستو؟ گھر والوں کے ساتھ ہمارا کردار, باہر والوں کے ساتھ ہمارا کردار. اگر کوئی قوم مسلم قوم کو ٹارگٹ کر رہی ہے, مسلم قوم کو نشانہ بنا رہی ہے, ہم بھی ایک ذمہ دار ہیں دوستو. اپنے کردار سے اس دشمن قوم کو متاثر کرنے کی ہم نے کبھی کوشش نہ کی. سیرت پڑھیے گا آپ, مکی زندگی کا ایک واقعہ بتائیے گا کہ نعوذ باللہ کسی صحابی کے بد اخلاقی کی وجہ سے کسی غیر مسلم نے مکے سے باہر کیا ہو. پوری سیرت کھنگال لیجئے گا, پوری سیرت کھنگال لیجئے گا. صحابہ کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ اکبر. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک مثال ہمارے پاس ہمارے لیے کافی ہے. مثلک لا یخرج ولا یخرج. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ آئے دن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. چین و سکون سے عبادت کرنا بہت مشکل تھا. سوچا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکے سے نکلتے ہیں اور کسی مقام پر چین و سکون سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہجرت کا راستہ تلاش کیا. راستے میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی جو مشرک تھا. ابن الدغنہ نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں سرزمین مکہ چھوڑ جا رہا ہوں اور ایک ایسی زمین کی تلاش میں جا رہا ہوں جہاں چین و سکون سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں. اخلاق سے اس قدر متاثر تھا وہ, مشرک تھا, توحید سے اس کو اطمینان نہ تھا, توحید سے اسے اطمینان نہ تھا. مشرکین مکہ نے اہل ایمان کو اس لیے پریشان کیا کیونکہ توحید کو انہوں نے ہضم نہیں کیا. لیکن یاد رکھیے گا مشرکین مکہ نے کبھی مسلمانوں کے اخلاق پر حرف نہیں اٹھایا, مسلمانوں کے اخلاق پر کبھی حرف نہیں اٹھایا, بلکہ ابن الدغنہ کے الفاظ دیکھیے گا, مثلک لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر, آپ جیسے انسان نہ بستی سے نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارا کردار اتنا عظیم ہو, ہماری سوچ اتنی عظیم ہو, ہماری شخصیت اتنی اونچی ہو, ہمارا کردار اتنا بلند ہو, ہمارے اخلاق اتنے اونچے ہوں, اگر ہم نکلنا بھی چاہیں لوگ اسے اپنی کمی اور اپنی محرومی سمجھیں. اس دھرتی پر بوجھ بن کے نہ رہیں. اوروں کو ستانے والے, پریشان کرنے والے, تنگ کرنے والے, حقوق کو ہڑپنے والے, دوسروں کا جینا تنگ کرنے والے اس دھرتی پہ بوجھ ہوتے ہیں. آج ہم نے یہی معاملہ کیا ہے دوستو. نہ پڑوسی ہمارا ہم سے مطمئن, نہ کاروبار کرنے والا شخص ہم سے مطمئن, نہ دوست ہم سے مطمئن, نہ اہل خانہ ہم سے مطمئن, نہ باہر کے احباب ہم سے مطمئن. ہم نے اپنے کردار سے کسی کو مطمئن نہ کیا. نتیجے میں آج دشمن قوم مسلم قوم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اپنے کردار کو بلند کیجئے گا, اپنے کردار کو بلند کیجئے گا اور ایک ایک شریعت کی تعلیم کو اپنائیے گا. اللہ کی قسم شریعت کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں, ان تعلیمات میں لچک ہے دوستو, ان تعلیمات میں ایک کشش ہے, ان تعلیمات میں ایک تاثیر ہے, اور ہماری بد کرداریوں نے اس کشش کو ختم کر دیا, اس تاثیر کو ختم کر دیا. آج لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا مطلب دھوکہ دہی,
اسلام کا مطلب بے وفائی، اسلام کا مطلب جھوٹ، اسلام کا مطلب مکاری، اسلام کا مطلب دل آزاری، اسلام کا مطلب تجارت میں دھوکہ دہی اور ڈنڈی مارنا. یہی ہم نے اپنا تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا. یاد رکھنا دوستو، مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے. مذہب والوں کو دیکھ کر لوگ مذہب کا اندازہ کرتے ہیں. لوگوں کے پاس آج وقت نہیں ہے مذہب پڑھنے کا، دین پڑھنے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف کو وہ دیکھتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی کو وہ دیکھتے ہیں. ہمارے الفاظ کیسے، ہمارا کردار کیسے، ہماری اجتماعی زندگی کیسی، ہماری اقتصادی زندگی کیسی، ہماری تجارت کی زندگی کیسی، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے روابط کیسے. اللہ کی قسم لوگوں کی بڑی گہری نگاہیں ہوتی ہیں امت مسلمہ پر. آج بتائیے گا ایک میجورٹی کیا ہے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے. کردار سے ہم نے لوگوں کو مطمئن نہ کیا. یہ پیغام لیتے چلیں، حالات پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے امت مسلمہ اپنے کردار سے لوگوں کو مطمئن کرے. اگر ہم یہاں سے نکلنا بھی چاہیں، سارے لوگ راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیں. ارے یہ مسلم قوم تو ہمارے معاشرے کے لیے نعمت ہے. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو پیش رہتے ہیں، اور اپنی ادا سے کبھی انہوں نے ہمیں تکلیف نہ دی، بلکہ ان کی زبان تو اتنی سچی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں. گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی ہیں. یہ ہم مسلم قوم کردار کے غازی ہیں، صرف گفتار کے غازی نہیں. منبر و محراب کے ذریعے سے آوازیں بلند کرنے سے ہماری پہچان جو ہے، یاد رکھیں دوستو، لوگوں کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ایک ایسی کشش ہے نا، اگر ہم نے اسے سوارا، اگر ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف کو نکھارا، اگر ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف کو اگر ہم نے بنایا، اللہ کی قسم لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. ایک عورت لکھتی ہے، میں نے اسلام کیوں قبول کیا. شمال میں رہنے والی ایک خاتون اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ جہاں وہ رہا کرتی تھی اس گھر کے قریب ایک لائبریری تھی جہاں مختلف مذاہب کی کتابیں تھیں. پڑھنے کا بڑا شوق تھا اس عورت کو. وقتاً فوقتاً جاتی، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتی، تو نتیجے میں دین اسلام سے متعلق بعض کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا اور اسلامی تعلیمات اس عورت کے دل میں گھر کر گئیں اور اس نے اسلام قبول کیا. تو عورت لکھتی ہے کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو میں نے سمجھا. اور آگے وہ بیان کرتی ہے کہ شمال کی رہنے والی وہ خاتون بیان کرتی ہے، اگر میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے اگر مسلمانوں کو اگر میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہوتی، قیامت کی صبح تک کبھی میں اسلام نہیں لاتی. میں تو مسلمانوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر نہیں کیا. دوستو سب سے بڑا مسئلہ یہ یاد رکھیں آپ، ہم اور آپ دین کے ترجمان ہیں. یاد رکھیں آپ، ہم دین کی نمائندگی کرتے ہیں. ہماری تجارت دین کی نمائندگی ہے، ہمارے تعلقات دین کی نمائندگی ہے، ہماری شادی دین کی نمائندگی ہے، اور ہمارے پروگرامز دین کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمارے گھر کے فنکشنز دین کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہماری دوستی اور صحبت دین کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہماری تعلیم دین کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی دین کی نمائندگی کرتی ہے. یاد رکھنا آپ، ہم نے کہا دین کی صحیح نمائندگی کی. معاف کیجئے گا، ہر ایک کو اس میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کر رہے ہیں فیا مرحبا، آگے بڑھیے گا، ماحول بنانے کی کوشش کیجئے گا. مطمئن مت ہو جائیے گا کہ میں صاحب کردار ہوں. صاحب کردار کی یہ ذمہ داری، ماحول کو وہ صاحب کردار بنانے کی کوشش کرے، اپنے کردار کی خوشبو سے ماحول کو معطر کرنے کی کوشش کرے. مطمئن نہ ہو جائیں دوستو. جو خود غرضانہ زندگی ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کی نہیں، معاف کیجئے گا، وہ ایک منافق کی زندگی ہوتی ہے. منافق بڑے خود غرض ہوتے. منافق کو اپنی ذات کی فکر، اوروں کی اور اپنوں کی کوئی فکر نہیں. سیرت میں مثالوں کی بھرمار ہے. لیکن ایک مومن اللہ اکبر، وہ اپنی ذات پہ توجہ دیتا، اپنوں پہ توجہ دیتا ہے، اوروں پر بھی وہ توجہ دیتا ہے. ایک مسلمان کبھی خود غرض نہیں ہو سکتا. آپ صاحب کردار، ماحول میں اس کردار کی خوشبو، ماحول کو اس کردار کی خوشبو سے معطر کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے دوستو آخر بات یہ ہے، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے
دلوں کو پاک کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے دوستو. آج امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے. حالات جب بدلتے اور بگڑتے ہیں، حالات جب بدلتے اور بگڑتے ہیں تو اس موقع پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ اپنے دلوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بگڑتے ہوئے حالات کا اثر دل پہ ہوتا ہے، یاد رکھو آپ. بگڑتے ہوئے حالات کا اثر دل پہ ہوتا ہے. دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. جیسے جیسے یہ دنیا قیامت کے قریب، فنا کے قریب ہوتی جائے گی، حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے، حالات بڑی تیزی سے بدلنے لگیں گے. اور بڑی تیزی سے جو حالات بدل رہے ہیں ہم جان رہے ہیں. کل تک جو مومن تھا آج وہ کافر ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. کل تک جو ہماری صفوں میں تھا آج وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس نے اپنے دل پر توجہ نہ دی، اللہ نے اس کے دل سے ایمان کو چھین لیا. اسی لیے اپنے دل پہ ہم توجہ دیں دوستو. دل اگر صحیح سالم تو حالات بھی صحیح سالم ہو سکتے ہیں. دل اگر بگڑتا ہوا نظر آئے، مچلتا ہوا نظر آئے، حالات اگر موافق بھی ہوں، اس مچلتے اور بگڑتے دل کے سبب وہ موافق حالات بھی ناموافق حالات میں بدل جائیں گے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اس پر توجہ دیجئے گا، اپنے دلوں پر توجہ دیجئے گا. حالات جڑنے کا تقاضا کر رہے ہیں، حالات جڑنے کا تقاضا کر رہے ہیں، حالات ایک اور نیک بننے کا تقاضا کر رہے ہیں. اپنے اختلافات کو ایک جانب رکھ کر بحیثیت مسلم قوم ہمیں جڑنا ہے اور اپنی مسلم قوم کے مفادات کی خاطر ہمیں اپنے حقوق کے حوالے سے اپیل کرنی ہے اور اپنے حدود میں رہ کر ان حقوق کو لینے کی پوری ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دوستو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک اور نیک بننے کی کوشش کریں. دلوں میں پائی جانے والی کدورتوں کا خاتمہ کیجیے، نفرتوں کا خاتمہ کیجیے. اللہ کی خاطر اپنے دل کو پاک و صاف کیجیے. اپنے بھائی سے جو تعلقات بگڑے ہوئے ہیں ان تعلقات کو بہتر بنائیے گا. پڑوسی سے اپنا ہاتھ ملائیے گا، اہل خانہ سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے گا، ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے گا، بیوی بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لائیے گا. دل اگر پاکیزہ ہونا دوستو، حالات یقیناً جو ہے آسانی سے قابو میں آ سکتے ہیں. اگر دل ہمارے بگڑے ہوئے ہوں، اگر ہمارے مختلف ہوں، لاکھ کوششیں صحیح لیکن یاد رکھنا کہ وہ کوششیں بے اثر اور بے فائدہ ہوں گی. اسی لیے ہم آخر میں اپیل کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ کی خاطر ایک اور نیک بننے کی کوشش کیجئے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ناموافق حالات میں ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، راہ دین پر باقی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، وقت کے سلسلے میں سنجیدہ ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ نوجوان جو وقت کا قتل کر رہے ہیں، جو وقت کا خون کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو زندگی اور زندگی کے اوقات کا محافظ بنا دے، وقت کا قدرداں بنا دے، وقت کی قدر و قیمت کو جاننے والے اور پہچاننے والے بندوں میں اللہ ہمارے نوجوانوں کو شامل فرمائے. اور اسی طرح سے ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. ہندوستان میں جو فساد کے بادل منڈلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان فساد کے بادلوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ امن کے فیصلے ہم سب کے حق میں فرمائے، اللہ خیر کے فیصلے فرمائے. جہاں کہیں امت کراہ رہی ہے، پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ سسکتی اور بلکتی امت کی اللہ حفاظت فرمائے. خاص کر سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے. وہاں بسنے والے مظلوم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ امن کے فیصلے فرمائے. وہاں بسنے والے مظلوم بچوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور امن کے فیصلے فرمائے. وہاں کی عورتوں کی عزت و آبرو کی پروردگار حفاظت فرمائے. سرزمین ہندوستان میں بسنے والے ہم مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہماری خواتین کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، جس کسی معاملے کو لے کر اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو کاروبار کو لے کر، تجارت کو لے کر، روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ روزی روٹی میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، تجارت اور کاروبار کے مسائل کو اللہ حل فرمائے، جو گھریلو معاملات کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکات کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں الفت و محبت والی زندگی نصیب فرمائے، شوہر اور بیوی کو سچی محبت والی زندگی نصیب فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں حقیقی محبت والی زندگی نصیب فرمائے، جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اور جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، صالح بنائے، متقی بنائے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اللہ ہمیں صاحب کردار بنائے، اللہ ہمیں صاحب کردار بنائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنے کردار سے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، ایسے خوش نصیب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر باقی رکھے اور دین پر خاتمہ نصیب فرمائے، جب ہماری آخری سانسیں اس دنیا سے روانہ ہوں، رخصت ہوں، اللہ تبارک و تعالی خیر پر اللہ تعالی خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين والصبيان في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين والصبيان في غزة، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 مئی سے السلام انٹرنیشنل اکیڈمی میں سمر اسلامک کورس شروع کیا جا رہا ہے، جس کے 3 کورس ہیں۔ پہلا کورس صبح 9 سے 1 تک رہے گا، جس میں شریک ہونے والے طلباء کی عمر 11 سے 18 سال ہے، جس میں الحمدللہ 30واں پارہ یعنی پارہ عام تجوید اور مخارج کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ اس کورس کی فیس 1200 روپیہ رکھی گئی ہے۔ دوسرا کورس جو صبح 10 سے 1 تک رہے گا، جس میں شریک ہونے والے طلباء کی عمر 11 سے 15 تک ہے، جس میں الحمدللہ طلباء کو تلاوت القرآن، تجوید، مخارج کے ساتھ سکھایا جائے گا، مزید عقیدہ، سیرت رسول اور 40 احادیث سکھائے جائیں گے۔ اس کورس کی فیس 1000 روپے رکھی گئی ہے۔ تیسرا کورس ہے جو شام 4:30 سے 6 بجے تک رہے گا، جس میں شریک ہونے والے طلباء کی عمر 14 سے 22 سال ہے، جس میں لغت العربیہ یعنی عربک لینگویج پڑھنے، لکھنے اور ٹائپ کرنا سکھایا جائے گا۔ اس کورس کی فیس بھی 1200 روپے رکھی گئی ہے۔ ضرور اپنے طلباء کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ رجسٹریشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو استعمال کریں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرہ۔